اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، 5واں حصہ۔ حضرت علبہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آبرو کا عجیب صدقہ کیا۔ حضرت علبہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا کوئی انتظام نہ ہو سکا تو رات کو نکلے اور کافی دیر تک رات میں نماز پڑھتے رہے۔ پھر رو پڑے اور عرض کیا، اے اللہ، آپ نے جہاد میں جانے کا حکم دیا ہے اور اس کی ترغیب دی ہے، مگر آپ نے نہ مجھے اتنا دیا کہ میں اس سے جہاد میں جا سکوں، اور نہ آپ نے رسول کو سواری دی جو مجھے جہاد میں جانے کے لیے دے دیتے۔ لہٰذا کسی بھی مسلمان نے مال یا جان یا عزت کے بارے میں مجھ پر ظلم کیا ہو وہ معاف کر دیتا ہوں، اور اس معاف کرنے کا اجر و ثواب تمام مسلمانوں کو صدقہ کر دیتا ہوں۔ اور پھر وہ صبح لوگوں میں جا ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات کو صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟ تو کوئی نہ کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟ کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت علبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سارا واقعہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارا یہ صدقہ مقبول خیرات میں لکھا گیا ہے۔ حضرت ابو عبس بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علبہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کی ترغیب دی تو ہر آدمی اپنے حیثیت کے مطابق جو اس کے پاس تھا وہ لانے لگا۔ حضرت علبہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ، میرے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ، تیری مخلوق میں سے جس نے بھی میری آبرو ریزی کی ہے میں اسے صدقہ کرتا ہوں، یعنی اسے معاف کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو حکم دیا جس نے یہ اعلان کیا کہ کہاں ہے وہ آدمی جس نے گزشتہ رات اپنی آبرو کا صدقہ کیا۔ اس پر حضرت علبہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا صدقہ قبول ہو گیا، تمہارا صدقہ قبول ہو گیا۔ حیات الصحابہ سے لیا گیا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔